میرے عزیزوں، آج میں آپ سے ایک ایسی حقیقت کی بات کرنے آیا ہوں جسے ہم سب جانتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ اور حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ آپ بھی نہیں رہیں گے اور یہ دنیا بھی نہیں رہے گی۔ جی ہاں، جس زمین پر آپ چل رہے ہیں، جس مکان میں آپ رہتے ہیں، جس بازار میں آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ سب ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جو کچھ زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے، صرف آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی۔ سوچئے ہم کتنی مضبوط پلاننگ کرتے ہیں، کیریئر، بزنس، پراپرٹی، بینک بیلنس، مستقبل، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنی قبر کی پلاننگ کی ہے؟ ہم نے اپنی آخرت کی پلاننگ کی ہے؟ جو اصل زندگی ہے کیا ہم نے اس کی پلاننگ کی ہے؟ آپ کے موبائل میں ہزاروں کانٹیکٹس ہیں، لیکن قبر میں آپ کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا۔ آپ کی فیس بک، آپ کی یوٹیوب، آپ کی شہرت سب یہیں رہ جائے گی۔ لوگ آپ کو سلام ٹھوکتے ہیں، لوگ آپ کو کافی عزت دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں دنیا تک محدود ہیں۔ جب آپ کی موت آئے گی، جب آپ کی وفات ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ جب انسان مر جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے پتہ آپ کو؟ سب سے پہلے اس کا نام بدل جاتا ہے۔ پہلے لوگ اسے اس کے نام سے پکارتے تھے۔ کسی کا نام اگر صادق ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کہاں ہیں، صادق صاحب کہاں ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ بھئی لاش کہاں ہے؟ کچھ گھنٹوں کے بعد کہتے ہیں کہ جنازہ کب اٹھے گا؟ تو جس گھر میں آپ حکم چلاتے تھے وہی گھر والے کہتے ہیں کہ بھائی جلدی کرو، گرمی کا موسم ہے، میت خراب ہو جائے گی۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ ہم مہمان ہیں اور مہمان زیادہ دیر نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہو۔ مسافر کیا کرتا ہے؟ مسافر کا کام کیا ہے؟ وہ اسٹیشن کو اپنا گھر نہیں سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسٹیشن پر محل بنانا شروع کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے؟ بڑی گاڑی، بڑا گھر، اونچا عہدہ، لوگ ہمیں سلام کریں، ہمیں وی آئی پی سمجھے۔ لیکن قبر میں کوئی وی آئی پی نہیں ہوتا ہے۔ وہاں نہ وزیر کام آتا ہے نہ مشیر کام آتا ہے۔ وہاں صرف اعمال کام آتے ہیں اور اللہ کا فضل کام آتا ہے۔ سوچیں اگر آج رات ہمیں خبر مل جائے کہ صبح ہماری موت ہے تو کیا ہم مطمئن ہوں گے؟ کیا ہمیں چین کی نیند نصیب ہوگی؟ کیا ہم چین سے سو سکتے ہیں؟ کیا ہم کہیں گے کہ الحمدللہ میں تیار ہوں؟ کیا کہیں گے یا اللہ تھوڑا وقت اور دے دے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں؟ میرے عزیزوں، یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے ہماری نماز، ہمارے اخلاق، ہمارا رزق، ہم حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں۔ کئی لوگ تو ساری زندگی مال جمع کرتے ہیں اور مال جمع کرنے میں اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور آخر کار ہوتا کیا ہے؟ وارث چند دنوں میں تقسیم کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ جس دولت کے لیے بھائی سے لڑے وہی دولت دوسروں کے ہاتھ چلی گئی۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یعنی ابھی جنازہ بھی نہیں اٹھا ہوتا ہے، تقسیم شروع ہو جاتی ہے۔ تو کس دولت کے لیے تم مارا ماری کر رہے ہو؟ یہ دولت بھی لوگ تقسیم کر لیں گے، یہ ساری دولت یہیں کی یہیں رہ جائیں گی، مگر تمہیں سب کو چھوڑ چھاڑ کے الوداع کہہ کر اس اللہ کی طرف رجوع ہو جانا ہے۔ قبر میں جب انسان رکھا جاتا ہے نا تو سب واپس چلے جاتے ہیں، قدموں کی آواز آتی ہے اور پھر فرشتے سوال کرتے ہیں، من ربک؟
تیرا رب کون ہے؟ یاد رکھو وہاں ڈگری نہیں پوچھی جائے گی، وہاں بینک بیلنس نہیں پوچھا جائے گا، وہاں پوچھا جائے گا ایمان کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے، یہ پوچھا جائے گا، تیرا نبی کون ہے۔ میرے بھائیوں، آج بھی وقت ہے، سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر ہم سچے دل سے پلٹ آئیں، نماز قائم کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، حقوق العباد ادا کریں، تو یقین کریں اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے دنیا ایک سایہ ہے، اور سایہ ہمیشہ قائم نہیں رہتا، ایک دن سورج ڈھل جائے گا اور ہماری زندگی کی شام ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ ہمیں اٹھا لیا جائے، ہم خود اٹھ جائیں، خود تیار ہو جائیں، اس سے پہلے کہ ہمیں قبر میں لٹایا جائے، ہم سجدے میں گر جائیں، ہم آخرت کی تیاری کر لیں۔ اللہ ہمیں غفلت کی نیند سے جگا دے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔